ناظرین، آج 21ویں صدی میں ہم کڈنیپنگ کے نئے نئے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ بھاری رقم کی وصولی یا زمین و جائیداد کی خاطر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آئے دن یہ ٹاپک سوشل میڈیا پر سرگرم ہوتا ہے، لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا میں ہونے والی فرسٹ کڈنیپنگ کی۔ آخر یہ کڈنیپنگ کس کی، کب اور کیوں ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب کڈنیپنگ بھی ٹانگوں پر ہوا کرتی تھی۔ یہ بات ہے 1 جولائی 1874 کی۔ 4 سالہ چارلی روز اور اس کا بڑا بھائی 5 سالہ والٹر لیوس روز گھر کے سامنے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ایک تانگا آ کر رکتا ہے۔ اس میں سے 2 آدمی اتر کر دونوں بھائیوں کے قریب جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ان آدمیوں کے ساتھ تانگے پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں کینڈیز اور فائر ورک دلانے کا وعدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے بچے کسی کے ساتھ جا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تانگا ایک دکان کے سامنے رکتا ہے۔ ایک آدمی نے والٹر کو 25 سینٹ دے کر دکان سے فائر ورک لانے کو کہا۔ والٹر دکان سے جب واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ تانگا اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ دراصل چارلی روز اغوا ہو چکا تھا۔ اب چارلی روز کے باپ کرسچن کے روز کو دھمکی بھری چٹھیاں موصول ہونے لگیں۔ یہ چٹھیاں ڈاک کے ذریعے مختلف جگہ سے مختلف ہینڈ رائٹنگ میں آیا کرتی تھیں۔ ان چٹھیوں میں لکھا تھا کہ بغیر پولیس کو اطلاع کیے $20,000 ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ اس دور میں ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ آج کے دور میں یہ تقریباً $4 لاکھ کے برابر بنتی ہے۔ پیسے نہ دینے کی صورت میں چارلی کو مارنے کی دھمکی بھی دی جا چکی تھی۔ چارلی کے والد کرسچن کے روز کا بڑا گھر دیکھ کر کڈنیپرز کا خیال تھا کہ یہ اچھا خاصا امیر شخص ہے، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ کرسچن کے روز ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے جس سے ان کے گھر کا گزر بسر ہی بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا، اور ویسے بھی یہ خاندان قرضوں سے گھرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا ان کے لیے بالکل ممکن نہ تھا۔ رقم کا انتظام نہ ہوا تو کرسچن نے پولیس سے رجوع کیا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جلد ہی یہ کڈنیپنگ ایک قومی خبر بن چکی تھی۔ فلاڈیلفیا کی مشہور پنکرٹن نیشنل ڈیٹیکٹیو ایجنسی نے چارلی کی تلاش کا کام شروع کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں چارلی کی گمشدگی کے پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے۔ اس پر برنگ بیک آور ڈارلنگ کے نام پر ایک گانا بھی ریلیز کیا گیا۔ اب کئی بار کڈنیپرز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جا چکی تھی تاکہ ان کی طلب کردہ رقم ان تک پہنچائی جا سکے اور چارلی کو بالکل صحیح سلامت واپس لایا جا سکے۔ شاید پولیس کے ڈر سے کڈنیپرز نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس طرح ناظرین، بغیر چارلی کی کچھ خیر خبر کے کیس بالکل بند ہو گیا۔ لیکن ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 13 دسمبر کی رات نیو یارک میں ایک جج کے گھر پر ڈکیتی ہوئی۔ اس ڈکیتی کے دوران گارڈز کی مدد سے ڈاکو پکڑے جا چکے تھے۔ بل موشر اور جوئی ڈوگلر پرانے مجرم تھے جو جیل سے فرار ہو چکے تھے۔ بل موشر تو موقع پر ہی گولی لگنے کی وجہ سے مارا گیا، لیکن جوئی ڈوگلر شدید زخمی تھا۔ اس سے کچھ انویسٹیگیشن پر معلوم ہوا کہ یہ دونوں وہی کڈنیپرز تھے جنہوں نے چارلی کو کڈنیپ کیا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جوئی ڈوگلس کچھ بھی بتائے بغیر ہی مر گیا۔ چارلی اس وقت کہاں موجود ہے اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ چارلی کے بڑے بھائی والٹر کو نیو یارک لایا گیا تاکہ شناخت کی جا سکے کہ کیا یہ وہی 2 آدمی تھے جنہوں نے چارلی کو اغوا کیا تھا۔ والٹر نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں۔ اب کڈنیپرز کا تو واضح طور پر پتہ چل چکا تھا، لیکن چارلی روز کے بارے میں اب تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ کڈنیپنگ کے 2 سال بعد چارلی کے والد کرسچن کے روز نے فادر سٹوری آف چارلی روز کے نام سے ایک کتاب شائع کی تاکہ اس سے پیسے حاصل کر کے مزید انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ کرسچن کے روز اور اس کی بیوی نے اپنی وفات تک چارلی کی تلاش جاری رکھی۔ کرسچن کے روز اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے میں تقریباً $60,000 خرچ کر چکے تھے۔ بک کی اچھی پبلیکیشن کی وجہ سے کرسچن کے روز کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔ اس رقم اور جائیداد کے حصول کے لیے لوگ اپنے آپ کو چارلی روز بتانے لگے۔ ناظرین، اب تک اس واقعے کو تقریباً 60 سال گزر چکے تھے۔ ایک انٹرویو میں چارلی کے بڑے بھائی والٹر نے بتایا کہ ابھی تک وہ اور ان کی بہن ایسے خطوط موصول کرتی ہیں جن میں لوگ اپنے آپ کو ان کا بھائی کہتے ہیں۔ 1934 کو تقریباً 70 سالہ آدمی گوسٹیو بلیئر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہی چارلی روز ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اغوا کے بعد وہ ایک غار میں رہا
جہاں سے اسے ایک آدمی اٹھا لے گیا۔ اسی نے اسے بتایا کہ یہ چارلی ہے، لیکن اس کے بڑے بھائی والٹر نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے کوئی امید نہیں کہ میرا بھائی اب تک زندہ بھی ہوگا، اور مجھے بلیئر کی باتیں بالکل من گھڑت لگتی ہیں۔ لیکن بلیئر اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی کہانی پر ایک کتاب بھی لکھ کر فروخت کرنا چاہی، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک خود کو چارلی ہی کہتا رہا، لیکن اس کی وفات پر ہونے والے ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ وہ چارلی روز نہیں۔ اس کا پیرنٹل لنک میلز فیملی سے تھا، روز فیملی سے نہیں۔ آج تک کوئی نہ جان سکا کہ روز اس وقت مارا گیا تھا یا وہ زندہ رہا۔ اس کڈنیپنگ کے بعد ڈونٹ ٹیک کینڈیز فرام اسٹرینجرز کا نعرہ عام ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔